ناظرین، سرکریک کو فلیش پوائنٹ بنانے والے بھارت کے اندر سے بڑی اہم خبریں موصول ہوئی ہیں۔ بھارت جو ہے وہ کیا کھیل کھیل رہا تھا اور کیا کھیل کھیل رہا ہے، اس کی بڑی زبردست جو اطلاعات ہیں ہمیں ملی ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور پھر یہ کہ کل استنبول میں مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، تو ان مذاکرات میں کیا ہوگا، کیا مذاکرات ہوں گے، نمبر 1 آگے چلیں گے، کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، کیا ہوگا؟ اور پاکستان نے جو ہارڈ سٹیٹ بننے کا اعلان کیا تھا، کیا پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن چکا؟ ان خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین فوج اور مودی جو پاگل پن کا شکار تھا، اس نے وہاں پہ ایک ڈرامہ رچایا، ایک نوٹم جاری کیا، اس کی ایک ہائپ کریٹ کی، اس کی ڈیٹس دی گئیں کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک جو ایئر سپیس ہے وہ بند رہے گی، اور ہم بلیک آؤٹ کریں گے، اور ہم مشقیں کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ڈرلز کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں نہ صرف یہ کہ ایئر فورس اس میں انہوں نے رکھی، اس میں اس نیوی بھی لے آئے، اور اس میں وہ اپنی فوج کو بھی لے آئے، اور موومنٹ کر کے ایک ہسٹیریا بنانے کی کوشش کی۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کی نعرے بازی کہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور نعوذ باللہ اس کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ اور پھر اس کے پاکستان کی جو کراچی اور سمندری حدود ہے، اس طرف سے اس دفعہ آنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے ڈرامے باز تو ہے وہ، اور وہ جو بالی ووڈ کا جو ان کا ایک انداز ہے کہ ایک ہائپ کریٹ کرنا، ایک ڈرامہ کریٹ کرنا، اور اس میں اس دفعہ تو انہیں کچھ نیا چاہیے تھا۔ اب نیا کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے بھائی، کچھ کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، تو نیا کرنا تو نئی بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس دفعہ سمندر کو ڈھونڈا، پاکستان کی جو تجارتی مرکز جو کراچی ہے اور جو ہماری بندرگاہ ہے، اس کی طرف انہوں نے اپنی طرف سے پھر خبریں پھیلائیں۔ منہ نہیں کیا، میں بڑے احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اگر منہ کیا ہوتا تو اب تک منہ توڑ دیا گیا ہوتا۔ تو یہ تھی وہ ساری ہائپ۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، وہاں سے جو اچھی خبر، جو صحیح خبر دینے والے لوگ ہیں، ورنہ وہاں گودی میڈیا تو اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے تو پچھلی دفعہ ہمارے لاہور میں بھی ایک بندرگاہ بنا دی تھی، اور کراچی اور لاہور اور پتہ نہیں کس کس شہر کو تباہی کر دیا تھا۔ تو پتہ نہیں کیا سے کیا وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، سین وائسز بھی ہیں، جو کہ صحیح بات کرتے ہیں اور صحیح اپنی خبر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں ایک پراون ساہنے بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اچھے تجزیہ کار ہیں۔ تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ دراصل یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے میں شروع میں ہی ہوا نکال دی گئی تھی۔ اب ہمیں بھی یہاں سے اتنا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نوٹم چل رہا ہے اور پاکستان اتنا کول چل رہا ہے، کیا وجہ ہے بھائی، اتنا انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس میں لگا ہوا ہے، اور پورا بھارت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو پاکستان تو اس میں کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی دور کی بات ہے، کوئی یہاں پہ کوئی بہت زیادہ موومنٹ بھی نہیں ہم نے دیکھی، ہم بھی تو ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ پتہ چلی ہے کہ جو ہمارے ایڈمرل نوید اشرف، ہمارے جو نیوی کے چیف ہیں، انہوں نے شروع میں ہی ایک وہاں پہ دورہ کیا سرکریک کا۔ اب سرکریک کو ہی انہوں نے اس دفعہ بڑا بہانہ بنایا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس پہ قبضہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جو دورہ کیا ہے، اور جس پوائنٹ پہ وہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی بات۔ وہ پوائنٹ ان کے بقول ان کی حدود کے اندر تھا، اور وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ سرکریک جو ہے یہ ہمارا ہے، اس پہ ہم دشمن کی نظر بھی نہیں ڈالنے دیں گے دشمن کو۔ تو وہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے سرکریک کی فتح کا ایک حساب سے اعلان ہی کر دیا وہاں۔ تو یہ تھی ان کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ کہ بھئی آپ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، وہ تو بندہ وہاں کھڑا ہو گیا یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہوا ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اسی وقت، اور ظاہر ہے کہ جو سرکلز ہوتے ہیں، اپر سرکلز، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خبر کو جان بوجھ کے روکتے ہیں تاکہ یہ اصل خبر نہ جا سکے، اور جو وہ لوگوں کے ہاں ایک
وہاں پہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہوا بنانا چاہتے ہیں. وہ بیسیکلی تو ہوا بنا رہے تھے، ہوا بنا رہے تھے، ہوا باندھ رہے تھے کہ وہ بہار کا الیکشن جیتنا ہے. تو وہ بہار کے الیکشن کے لیے اتنی بڑی یہ جو ڈرامہ ریہرسل ہے یہ چل رہی تھی، اب وہ ساری ختم ہے. اور مین وائل پھر پاکستان نے بھی ابھی جو یہاں پہ ایک ایکسپو رکھی ہوئی ہے کراچی میں، اور جو نیوی کی جو نمائش ہے اس میں پھر پاکستان اپنی ایک ایک چیز آہستہ آہستہ دکھاتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے. اور دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز وہاں آئے ہوئے ہیں جن کو سب میرینز کے حوالے سے دنیا کی جو خطرناک ترین سب میرینز ہیں وہ رشین بناتے ہیں، ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے. یعنی کہ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیوی نے کیا کیا ہے. اب اتنی جدید نیوی والے لوگ جو ہیں وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت سے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آ کے وہاں پہ دفاعی سودے کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ تھا اصل میں. اور مطلب وہ یہ جو سارا ٹائیں فش ہو گیا اور اس میں سے ہوا نکل گئی ہے. تو اب شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی نیا ڈرامہ بھی کرنے کا اس کے پاس ٹائم بچا ہے. اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی بہانے وہ کہتے ہیں نا سوری کر کے واپس نکل جائیں گے. اب اگلی خبر پہ آتے ہیں کہ جو استنبول میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں مذاکرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہاں مذاکرات کے راؤنڈ ہوں گے، اور میں ان کو مذاکرات نہیں کہہ رہا، اس کو پاکستان بھی مذاکرات نہیں مانتا. مذاکرات ہوتے ہیں دو برابر کی طاقتوں کے درمیان، اور کوئی ایسی وجہ تنازع پہ جس پہ واقعی کوئی دوسری طرف سے بھی کوئی سبسٹینس ہو. تو پاکستان اور افغان طالبان، میں افغانستان کی بات نہیں کر رہا، افغان طالبان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو مذاکرات کس کاہے کے؟ اور پھر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کرنے کو، اگر وہ اپنی ان ایبلٹی ظاہر کرتے ہیں تو کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور پاکستان نے پہلے دن سے یہ موقف جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور آج بھی یہی ہے کہ بھئی کوئی بات چیت نہیں ہے. کوئی مطلب مذاکرات میں تو طے یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے. بھئی آپ نے کرنا ہے، یہ ون سائیڈڈلی ہونا ہے. آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کے پاس ہیں دہشت گرد، یہاں سے وہاں سے اٹھتے ہیں، آپ کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ ہلا شیری دیتے ہیں، ان کو سہولت کاری ان کی کرتے ہیں، آپ ان کو سرحد پار کرواتے ہیں. اور پھر وہاں بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کیمپس کو آپ تباہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ آپ کے یہ مقاصد ہیں. اس کے پیچھے مقاصد بھی بالکل واضح ثبوتوں کے ساتھ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارے کرنے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ تو ہم پھر کریں گے، وہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ بتا دیں. یہ کام ہے آپ کا کہ آپ نے ان کے کیمپس کو ڈیمولش کرنا ہے، ان کو ہتھیار پھینکوانے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، ان کو آپ نے ڈسپلیس کرنا ہے، کسی اور جگہ پہ لے کے جانا ہے. اٹس یور جاب ناٹ آور. ہماری جاب تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ ہم سے نہیں ہوتا تو پھر ہم کر لیں گے. تو ہم نے تو پھر وہ کر کے بھی دکھایا. مطلب انہی مذاکرات کے دوران ایک ان کا بڑا آپریشن کا اہم بندہ جو ہے وہ مارا گیا، جو دھماکے کرواتا اور ماسٹر مائنڈ تھا ان کا. اور باقیوں کی جو تھی وہ ساری کی ساری لسٹ وہاں پہ دے دی گئی تھی کہ یہ جہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مارے جائیں گے. اب اس کی طالبان جو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ہے، انہوں نے اب ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ ویسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج کو ایک ہوا بنانا چاہ رہے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے دہشت گرد ٹھکانے جو ہیں وہ عوام کے اندر لے جائیں گے، یعنی کہ کابل اور ان علاقوں میں جہاں پہ آبادیاں وہاں پہ لے کے جائیں گے. اور پاکستان ان کو چیز کرتا ہوا جب وہاں پہنچے گا اور ان کو مارے گا تو وہاں پہ ظاہر ہے باقی نقصان بھی ہوگا، تو اس کو وہ ہوا بنائیں گے اور اس کو اٹھائیں گے اور پھر پروپیگنڈا کریں گے. یہ وہ خطرناک گیم جو ہے اب انہوں نے شروع کی ہے اور اس منصوبے پہ چل رہے ہیں. لیکن اس کا حل بھی ہے، اور بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں پتہ تھی. اس کے مطابق سوچ کے یہ
ایک پلاننگ اس کی موجود ہے، لہٰذا استنبول میں کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا، جو کہ میرا ذاتی اگر آپ خیال پوچھیں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی مذاکرات فائنل نہیں ہونے، کچھ نہیں ہونا، کیونکہ وہ بتا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں، ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہم آپ سے پیسے لے لے کے کھائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ٹیرر بیچیں گے، دہشت گردی کو بیچنا چاہتے ہیں، دہشت گردوں کو بیچنا چاہتے ہیں، اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ اب کاروبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان اب ہارڈ سٹیٹ ہے۔ پاکستان نے اپنے اندر بھی یہ ثابت، اندر جو مسلح گروپ تھے، جتھے تھے، ان کو بھی اب فائنل ختم کرنے کا فیصلہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ مطلب آپ کے سامنے جو پچھلے دنوں ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان ہوں یا کوئی ہو، میں نے فضل الرحمان کا نام تو اس لیے لے دیا کہ وہ بھی تھوڑا دھمکیاں لگاتے ہیں ان دنوں، تو جو بھی اسٹریٹ پاور کا دعوے دار ہے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی دھمکی دے گا، اسے سختی سے نپٹا جائے گا، اور اپنے اندر اگر ہم اس طرح نپٹ سکتے ہیں تو پھر اپنے سے باہر تو پھر اس سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط طریقے سے بے رحمی کے ساتھ نپٹیں گے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔